مشرکین کے لیے مناسب نہیں، مشرکین کی یہ لیاقت اور صلاحیت نہیں ان یعمروا کہ وہ آباد کرے، حقیقی آبادی، وہ تعمیر کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم کہ وہ اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تسلیم کرتے ہیں علی انفسہم اپنے آپ کے اوپر بالکفر، کفر کی۔ مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مسجدوں کو تعمیر کرے، حقیقی آباد کرے، اس حال میں کہ اپنے کفر کے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک، یہ جو لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت ہیں، ضائع ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انما یعمر، بے شک آباد رکھتے ہیں اللہ کے مسجدوں کو، من وہ لوگ آمن باللہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو، ولم یخش الا اللہ اور وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے، فعسیٰ پس امید ہے، اولئک کہ ایسے لوگ ان یکونوا من المہتدین کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے گھروں کو کون آباد رکھ سکتا ہے، اور اس آیت کی جو شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں نے ان کو کفر اور شرک پر قائم رہنے کی عار دلائی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ لوگ ہماری صرف برائیاں یاد کرتے ہو، ہماری جو اچھائیاں ہیں اور بھلائیاں ہیں ان کا تو تم ذکر ہی نہیں کرتے ہو۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کو آباد رکھتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں، اس کے ہم محتمم اور متولی ہیں، یہ تو ہماری اچھائی ہیں، تو ان کو بھی بیان کرو۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ان آیات کو اتارا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر یا حجاج کو پانی پلانا یا کوئی اور اس طرح کام کرنا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان ہے یا نہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سب چیزیں حبط، ضائع ہیں، فضول ہیں، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اور تم لوگ اس چیز پر فخر کرتے ہو کہ ہم خانہ کعبہ کے تعمیر کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، نظر و نیاز اور منتیں مانتے ہیں، برہنہ ہو کر کے اس کا طواف کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر کے بجائے وہ سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ بھی ایسے کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، کلیپنگ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے کلیپنگ کرنا۔ اور جو لوگ اصل اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کے قائل ہوتے تھے، ان کو تو خانہ کعبہ میں آنے نہیں دیتے تھے، اور اس طریقے سے زیادہ زیادہ یہ کیا کہ حاجیوں کو پانی پلا دیا اور حرم شریف میں چراغ جلا دیے، یا خانہ کعبہ کو انہوں نے غلاف چڑھا دیا، یا کبھی ضرورت پڑی تو کوئی مرمت کر دی۔ ان چیزوں پر ان کو بڑا فخر تھا، ایمان نہیں تھا لیکن یہ کام کرتے تھے اور اس چیز کو باعث نجات سمجھتے تھے۔ میرے اور آپ کو یہ بڑے موقع پر یہ آیت آئی تھی۔ آج نماز نہیں پڑھتا ہوگا، میں سبیل لگاتا ہوں جناب، نماز کا پتہ ہی اس کو نہیں ہوگا، اس طریقے سے فرض روزے نہیں رکھتا ہوگا، لیکن جناب دیکھ پکا رہے جی، کیوں جی فلانے دن نیاز دا جی۔ بھائی جو کام حرام ہے سب کے لیے حرام ہے جی، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر نیاز منت یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، سبیل لگاتے ہیں جناب۔ ویسے لوگ پانی سے مر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں سے آ کر کے بھرتے ہیں جی، نماز مسجد میں نہیں پڑھیں گے لیکن مسجد سے پانی بھریں گے، اس لیے کہ مسجد ہے جی، کسی کی ملکیت تھوڑی ہے، کون ہمیں منع کرے گا۔ لیکن اسی لوگوں کو جناب راستے میں وہ دودھ کی وہ لگا دیتے، شربتوں کی سبیلیں لگاتے ہیں جی، یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں جی؟ آپ نے ثواب کمانا ہے تو عام سادہ پانی کسی کو دینا، عام دنوں میں نہیں دیتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کیوں لگا رہے ہو جناب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کی وجہ سے لگا رہے ہو، تو ان دنوں کی وجہ سے اگر ایسا کام کرو گے وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ان دنوں میں تو مسلمان روزہ رکھتے ہیں،
9 اور 10 یا 10 اور 11 کو، تعلیم یہ ہے۔ تو جب روزہ ہوگا، ترغیب یہ ہے روزے کی، تو میں سبیل کیوں لگاؤں گا؟ یہ تو میں لوگوں کو افطار کی ترغیب دے رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ وہ کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا، اور یہ اعلان صرف ان کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی برطانیہ امریکہ والے بڑے اچھے ہیں جی، رفائی کام کرتے ہیں جی، وہ NGOs ہے، فلانے NGOs غریبوں کی مدد کرتے ہیں جی، کرتے کہتے کہ نہیں کہتے جی؟ وہ ایمان ہی نہیں ہے، سب کچھ عقارت ضائع حبت ہے۔ مسلمان سے ایک انگریز اور یورپی اور امریکی اور برطانوی کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہو، لیکن وہ اس رفائی کاموں میں حصہ لینے والے سے کئی گنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے یہ لیاقت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، اس لیے کہ مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے کہ اس کے آپ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور ظاہری شان و شوقت بنائیں۔ مسجد کی اصل آبادی وہ عبادت کے ساتھ ہے۔ کچی مسجد ہو لیکن اس میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ آباد ہے۔ اور اگر آپ نے جناب بہت کچھ لگایا ہو، بہت کچھ، لیکن اس میں اللہ کی عبادت ہی نہیں ہو رہی ہے، عبادت صرف نماز نہیں ہے۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہی نہیں کرنے دیتے ہیں جی، کہتے ہیں یہ مسجد صرف انہی کاموں کے لیے ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد ساری عبادات کے لیے۔ مسجد میں ذکر بھی ہوگا، مسجد کے اندر مشورہ بھی ہوگا، مسجد میں تعلیم بھی ہوگی، مسجد میں درس بھی ہوگا، مسجد میں بچے بھی پڑھیں گے، مسجد کے اندر درس حدیث بھی ہوگا، فقہی مسائل بھی بیان ہوں گے، مسجد کے اندر لوگوں کے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی حل ہوں گی، دم درود بھی ہوگا جائز درجے میں۔ تو مسجد ساری عبادت کے لیے، اور مشرکین تو یہ کام کرتے نہیں، اس لیے فرمایا ما کان، کچی مسجد ہے اور پکی مسجد ہے، نماز کا وہ اتنا ہی ثواب ہے جی۔ کسی مسجد میں ایک پنکھا بھی نہیں لگا، اور ایک دوسری مسجد ہے اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے جی، اور وہ بھی بڑے بڑے والے، وہ جو ہوتے ہیں الماری کی طرح ہوتے ہیں، مجھے نام بھی نہیں آتا، ثواب ایک جتنے ہیں جی، کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس میں ثواب کم ہے، اور وہ ایئر کنڈیشن والے میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں وہ الگ مسجد ہے کہ جمعے کے علاوہ مسجد جو ہوتی ہے اس کا ثواب الگ درجہ رکھتے ہیں، جامع مسجد کا ثواب الگ ہے، اور اس طریقے سے پھر بیت المقدس اور حرم، یہ فرق مراتب تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ان سہولیات کی وجہ سے مسجد میں کوئی نمازوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ اولئک، یہ جو لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کی اعمال حبط ہیں، ضائع ہیں، عکارت ہیں، کوئی ان کو ان کا صلہ نہیں ملے گا۔ اور اگلا جملہ وفی النار ہم خالدون، اور یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ پھر مسجد کون تعمیر کریں گے، کون آباد رکھتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو، ان مسجدوں کو حقیقی طور پر آباد وہ لوگ رکھتے ہیں آمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ سب کچھ پہ قادر ہے، رزق دینے والی ذات ہے، مالک ہے، اور رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، تمام صفات کے ساتھ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ جو ایمان مجمل اور مفصل ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں کہ آخرت کا دن جو ہے وہ، یعنی یہ جو جہاں ہے اس کے بعد، مرنے کے بعد ایک اور جہاں آئے گا، جو قبر کی زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، حشر سے پہلے والی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ پھر جب سب انسان اور جن جمع ہوں گے میدان حشر میں، حساب و کتاب ہوگا، وہ عالم حشر ہے، اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ تو آخرت، یہ آخرت پر ایمان ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس جو ہے یہ دنیا ہے، آخرت کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ایک اور جہاں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی اس نے۔ کون مسجدیں تعمیر کرتا ہے، آباد رکھتا ہے؟ جو نمازوں کو قائم کرتا ہے جی۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتا ہے جی۔ یہاں دو فرضوں کا ذکر ہے، اس سے ان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، اور اس سے اشارہ جمیع فرائض کی طرف ہے، تمام فرائض کو ادا کرنا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ،
اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، خشیت نہیں رکھتے۔ اس خشیت سے مراد عبادت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، دین کے معاملے میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو وہ ترک نہیں کرتے۔ طبعی خوف اس سے مراد نہیں ہے، طبعی خوف تو انسان کی خاصیت ہے۔ آپ نے ایک زہریلی چیز دی کہ اور آپ اس سے ڈر گئے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے۔ بھائی صرف تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ سانپ سے کیوں ڈرے؟ تو سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، یا کوئی اس طرح ایک اور خطرناک جانور ہے اس سے ڈرنا، یہ طبعی ہے اور وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے۔ عبادت کے معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور سے خوف نہیں کرنا چاہیے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اس کے سامنے جادوگروں نے رسیوں کے سام بنا کر کے دکھلائے تو وہ ڈر گئے تھے، اور قرآن پاک میں فرمایا آؤ جیسا فی نفسہ خیفہ، اپنے دل میں اس سے وہ محسوس کیا، تو وہ طبعی چیز تھی اور یہ اس چیز کے منافی نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہو، کسی بادشاہ، کسی سرمایہ دار، کسی جاگیردار سے پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ جس طرح کل بتایا تھا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک طرف مخالفین لینے کے لیے آئے ہیں اور دوسری طرف حبشہ کا بادشاہ ہے، لیکن کلمہ حق پھر بھی اس نے کیا بلند کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا گیا، اس کے باوجود بھی وہ احد احد کی آوازیں لگاتے تھے۔ تو فرمایا کہ فعسا، امید ہے کہ اولئکا، یہ جو لوگ ہیں ایمان والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اقامت الصلاح اور ایتاء زکوٰۃ، نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اولئکا ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ فرمایا کہ ما کان للمشرکین، مناسب نہیں ہے مشرکین کے لیے ان یعمروا، کہ وہ آباد رکھیں مساجد اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم الکفر، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وفی النار ہم خالدون، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ کی مسجد وہ لوگ تا آباد رکھتے ہیں، کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، ولم یخشا، اور وہ نہ ڈرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ فعسا، سو امید ہے، اولئکا، کہ یہ جو لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ لوگ مقصود تک پہنچ جانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔